بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب في أبيد مشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. یہ باب مشرکین کے ان غلاموں کے بارے میں جن مسلمانوں کے ساتھ جا کے لاحق ہو جاتے ہیں پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن مؤتمر عن ربيعي بن حراش عن علي بن أبي طالب قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قيل قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق. دو آدمی جو ہے دو غلام جو نبی پاک کی طرف نکلے یعنی حدیبیہ والے دن صلح سے پہلے تو ان کے سرداروں نے نبی پاک کو لکھا تو کہنے لگے اے محمد بخدا یہ لوگ تمہارے دین میں رغبت لیے ہوئے نہیں نکلے، یہ رقیت اور غلام ہونے سے بھاگنے کے لیے نکلے ہیں. فقال ناس صدقوا، تو لوگوں نے کہا سچ کہا ان لوگوں نے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ردہم الیہم، ان کو ان کی طرف لوٹا دو. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما اراکم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب ركابكم على هذا. میں تمہیں نہیں دیکھتا کہ تم باز آؤ گے قریش والو، یہاں تک کہ اللہ تم پہ اس آدمی کو بھیجے جو تمہاری اس بات پر گردنیں مارے گا. وہ ابا ان یردہم، اور آپ نے انہیں لوٹانے سے انکار کر دیا. وقال ہم اتقاء اللہ عز وجل، وہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں. امام حنیفہ اور آپ کے اصحاب کا مذہب اس بارے میں یہ ہے جو کہ ہدایہ میں کہا گیا ہے کہ جب کسی حربی کا غلام مسلمان ہوتا ہے پھر وہ ہماری طرف نکل آتا ہے تو وہ آزاد ہوگا، اور ایسے ہی جب ان کے غلام جو ہے مسلمانوں کے لشکر میں آ جائیں اور مسلمانوں کی معسکر میں آ جائیں تو وہ آزاد شمار ہوں گے. اس لیے کہ روایت کیا گیا ہے کہ طائف کے جو غلام تھے وہ مسلمان ہوئے اور نبی پاک کی طرف نکلے تو آپ نے ان کی آزادی کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہم اتقاء اللہ. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما اراکم تنتهون عن مخالفت الشرع فیہم بالظن الفاسد بتصدیق الکفار، کہ تم کفار کی تصدیق کرتے ہو ٹھیک ہے تھی تو تم اس بات سے باز نہیں ہو یہاں تک کہ تم پر جو ہے وہ کہ ایسا آدمی بھیج دیا جائے جو تمہاری گردنیں مارے. اور یہ حدیث الباب کے ساتھ مطابقت بالکل واضح ہے. بابن فی اباحۃ الطعام فی ارض العزف، دشمن کی زمین میں کھانے کی بات کے بارے میں. قال حدثنا ابراہیم بن حمزة الزبیری قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن جیشا غنموا في زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. نبی پاک کے زمانے میں جو ہے ایک لشکر فرمایا کہ ابن عمر سے ایک لشکر جو ہے وہ نبی پاک کے زمانے میں اس نے غنیمت حاصل کی. غنیمت میں جو ہے وہ غلہ اور شیر وغیرہ تو ان سے جو ہے وہ خمس نہیں لیا گیا تھا.
یہ حدیث ہے کہ ان کی حاجت کی مقدار سے زیادہ نہیں ہوگا اور انہوں نے اس کو وہیں کھا لیا ہوگا اور ان کے پاس اتنی شے نہ بچی ہوگی کہ جس سے خمس نکلا جائے اور باقی تقسیم کیا جائے. اس لیے کہ ہمارے یہاں متون کے اندر یہ مسئلہ ہے ولا باس یالف العسکر فی دار الحرب ویاکل مما وجدوه من الطعام لقوله علیہ السلام في طعام خيبر كلوه وعلفوها ولا تحملوها ويستعملون حتب ويدهنوا بالدهن ويركحوا به الدابة ويقاتلوا بما يجدونه من السلاخ كل ذلك بلا قسم. یعنی جو ضرورت ہے وہ اپنی پوری کرو یہاں پر اور یہ ساری بغیر تقسیم کے جی وہ تھا. البتہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے اور اس میں سے کسی کو کچھ بیچا نہیں جا سکتا, اس کو کسی کو کچھ مال نہیں بنایا جا سکتا اور اپنے پاس بات کے لیے نہیں رکھا جا سکتا, اس وقت استعمال کر سکتے. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل والكعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل قال دلني جراب من شخم يوم خيبر قال فاتيته فالتزمته. کہتے ہیں کہ خیبر کے دن چربی کا ایک مشک جو تھا اس کی جو ہے مجھے رہنمائی کی گئی. دلنی جراب من شخم, خیبر کے دن. فاتیتہ, تو میں اس کے پاس آیا اور میں نے اس کو جو ہے اس کو پکڑ لیا, سے چمٹ گیا. قال ثم قلت لا اوتی من هذا هدا اليوم شيء, تو پھر میں نے کہا کہ میں آج جو ہے وہ کسی کو اس میں سے کچھ نہیں دوں گا. قال فالتفت, میں متوجہ ہوا, مڑ کر دیکھا تو فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم الی, آپ مجھے دیکھ کے جو مسکرا رہے تھے. جراب من شخم ای مملو من شخم, ایک ڈھول تھا, ایک مٹکا تھا, ایک مشکیزہ تھا جو بھرا ہوا تھا. دلنی ای رما و الکا, مجھے جو ہے وہ مارا. دلہ رہنمائی کے معنی نہیں, دلی نہیں, دلی جرابن, دلی. اچھا یہ میں اس کا لفظ غلط پڑھا ہے. قال دلی جرابن ای رومی جرابن و الکی جرابن من شخم یوم خیبر, خیبر کے دن ایک مٹکا مارا گیا, پھینکا گیا. حربین کا جو طعام ہے, جو غلہ ہے, جو بنی ہوئی چیز ہے, اسے کھانے کے جواز پر سب علماء کا اجماع ہے. جب تک مسلمان دار الحرب کے اندروں اپنی حاجت کے بقدر کھائیں گے. اور علماء نے جو ہے وہ امام کی اجازت کو بھی جو ہے وہ شرط قرار نہیں دیا سوائے ظہری کے. تو اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ یہودیوں کے جو ذبائح ہوتے ہیں ان کی چربی کھانا حلال ہے, جائز ہے, اگرچہ وہ خود اس کو حرام جانتے ہیں یہودی اپنے اوپر. باب فی النہی عن النہب اذا كان في الطعام قلة في ارض العدو. نہب بھائی, نہب کہتے ہیں لوٹنا, مال لے لینا. مال لوٹنے سے نہیں کے بیان میں جب کھانے میں غلے میں دشمن کی زمین میں قلت ہو, یعنی غلہ کھانا وغیرہ کم ہو. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فاصاب الناس غنیمتا. کہتے ہیں کہ ہم عبد الرحمن ابن سمرہ کے ساتھ کابل میں تھے, وہاں لوگوں کو مال غنیمت ملا. فانتہبوا, تو انہوں نے جو ہے وہ اسے لوٹ لیا. فقام خطیبا, تو وہ عبد الرحمن نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا.
فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النہب، آپ جو ہے وہ نہب سے مال لینے سے، اخذ مال غنیمت قبل القسم، نہب کہتے ہیں تقسیم سے پہلے مال کو لے لینا، مال کو اس طرح لینے سے تقسیم سے پہلے جو ہے وہ غنیمت کو لینے سے منع فرماتے تھے۔ فردوا ما اخذوا فقسمه بینہم، تو جو کچھ انہوں نے لیا تھا وہ واپس کر دیا، اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ نے وہ ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ کابل یہ ناحیۃ معروف من بلاد الہند، جس سے غالباً کابل سے مراد جو ہے وہ یہی مراد ہے جو آج کل مشہور کابل ہے۔ قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن محمد بن ابي مجالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال قلت هل كنتم تخمسون، یعنی الطعام، کیا تم غلے کا جو خمس دیتے تھے فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے زمانے میں؟ فقال اصبنا طعاما یوم خیبر فکان رجل یجیع، کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کے دن جو ہے وہ غلہ اور کھانا پایا، تو ایک آدمی جو ہے وہ آتا فیاخذ منه مقدار ما یکفیہ، تو اتنی مقدار وہ لے لیتا جتنی اس کو کافی ہوتی، ثم ینصرف، پھر وہ لوٹ جاتا، یعنی وہ ضرورت کے مطابق لے لیتا تھا تقسیم سے پہلے پہلے۔ قال حدثنا هناد بن الصري قال حدثنا أبو الأخوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پاک کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، فأصاب الناس حاجة شديدة، اور لوگوں کو بڑی سخت حاجت پیش آئی، وجہد، اور بڑی مشقت پیش آئی، وأصابوا غنما، تو انہوں نے جو ہے کچھ بکریاں پائیں، فانتهبوها، انہیں غنیمت کی تقسیم سے پہلے لے لیا، اچک لیا، فإن قدورنا لتغلیط، بے شک ہماری جو قدور تھی، ہماری ہانڈیاں تھی وہ ابل رہی تھی، اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی علی کوسہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان پر ٹیک لگائے تشریف لائے، فَأَكْفَى قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، پھر آپ نے اپنی اس کمان کے ذریعے ہماری ہنڈیاں الٹ دی، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو مٹی میں لت پت کرنے لگے، ثُمَّ قال، پھر فرمایا، ان النہبۃ لیست بأحل من المیتۃ، نہبہ جو ہے یہ لوٹ مار جو ہے مردار کے گوشت میں بھی حلال نہیں، او ان المیتۃ لیست بأحل من النہبہ، یعنی جو مردار ہو وہ نہبہ سے زیادہ حلال نہیں ہے، یعنی دونوں حرام ہیں۔ الشک من حناد، یہ شک حناد راوی نے کیا ہے۔ الرجل میں انصار ابہام جو ہے یہ صحابی کے اندر ہے، اور صحابی کے اندر جو ابہام ہوتا ہے وہ حدیث کے اندر قادح نہیں ہوتا۔ اب یہ کون سا سفر تھا اس کی تعین صحیح نہیں ہو سکتی، تو حاجت شدید بھوک اور مشقت انہیں پہنچی۔ بابن فی حمل الطعام من ارض العدو،
دشمن کی زمین سے غلہ اور کھانا وغیرہ اٹھانے کے بیان میں، انہیں لے کر دار اسلام لے جانے کے بیان میں۔ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن خرشف الأزدي قال حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إذا كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منهم ملات۔ عبد الرحمن نے نبی پاک کے صحابی سے یہ نقل کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات میں الجزر گاجر کھاتے تھے، یہ اگر جزور ہوتا تو پھر اونٹ وغیرہ، لیکن جزر کا معنی شاید یہ شاط التی تجزر ای تذبح، یعنی بکری وغیرہ جو چیز ہوتی ہے ہم اس کو کھاتے غزوے کے اندر، اور ہم اسے تقسیم نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ہم لوٹتے اپنے کجاووں کی طرف تو ہمارے جو ہیں وہ برتن بھرے ہوتے تھے۔ جز یہاں پر بکری کے معنی میں، یا جزور یہ جرجتنا، یہ حرج کی جمع ہے، یہ ایک برتن وغیرہ جو جانور کی دونوں طرف رکھا جاتا ہے، جس میں سامان رکھا جاتا ہے، تو وہ بھرے ہوتے تھے۔ یہ میرے خیال سے مراد ان کی سفر کے اندر جو پڑاؤ کی جگہ تھی وہ تھی۔ مسلمان جب درحال سے نکلیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غنیمت میں سے کچھ چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں یا اس کو اپنی ضرورت کے لیے کھائیں، ضرورت کے وقت کھا سکتے ہیں، یہ باقت صرف در حرب کے اندر کھانے تک کے، اپنا مال بنانے تک اور اپنے ساتھ محفوظ کرنے تک نہیں ہے۔ باب فی بیع الطعام اذا فضل عن الناس فی ارض العدو، دشمن کی زمین میں جب لوگوں سے کھانا بچ جائے تو اس کے بیچنے کے بیان میں۔ قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن عمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نصي عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة كنسرين مع شرحبيل بن سمت فلما فتحها أصاب فيها غنما۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرحبیل بن سمت کے ساتھ شہر کنسرین کا محاصرہ کیا، جب آپ نے شہر کو فتح کر لیا اصاب فیہا غنما تو وہاں کچھ بکریاں انہیں ملی، وبکرا اور کچھ گائے، فقسم فینا طائفة منها، ان میں سے ایک حصہ ہم نے تقسیم کر دیا، وجعل بقیتها فی المغنم، اور باقی کو آپ نے مال غنیمت میں جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ فلقیت معاذ بن جبل فحدثته، میری ملاقات معاذ بن جبل سے ہوئی تو میں نے سے یہ بات بیان کی۔ قال معاذ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے کہا کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ غزوہ کیا تھا خیبر، فاصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول اللہ طائفہ وجعل بقیتها فی المغنم، کہ پاک نے اسی طرح کیا تھا، کچھ ہم نے تقسیم کر دی تھی اور کچھ ضرورت کے لیے مغنم میں چھوڑ دی تھی۔ حدیث اور ترجمہ الباب کے اندر مناسبت بالکل واضح ہے، لیکن یہاں پر جو بیچنے کی بات ہوئی ہے
ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ یہاں پر جب ان کو ضرورت کے لیے جو ہے وہ کچھ حصہ دے دیا گیا تھا، تقسیم قسمت کر دی گئی تھی، پھر تقسیم اس کے اندر بھی جو ہے مبادلہ ہوتا ہے. مبادلہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک شے ان کے حوالے کر دی جاتی ہے تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. چیز پہلے کسی اور قبضے میں ہوتی ہے اور بعد میں جو ہے وہ جس کو تقسیم کی جاتی ہے اس کے حصے میں چلی جاتی ہے. اور پھر یہ ان کو ضرورت کے لیے دی تھی تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کریں. اب وہ چیز جب ان کے پاس چلی گئی تو اس چیز کو جو ہے وہ بیچنا اس انداز میں جائز ہوگا کہ اگر ان کو کوئی ایسی شے ضرورت ہے کھانے کی جو دیے گئے حصے میں موجود نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو بیچ کے باہر سے لیں گے، بازار سے یا کسی اور سے لیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الاسیر یقتل ولا یعرض علیہ الاسلام. معنی سمجھ آتا ہے ایسے چیز کے بیان میں قتل کیا جائے اور اس پر اسلام پیش نہیں کیا گیا. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا احمد بن المفضل قال حدثنا عبدات بن نصر قال زام السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال لیکن اس سے یہ کہ غنیمت جو ہے وہ فتح مکہ آمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ یہ کہ جب جو ہے وہ اشتہاد کے نام تقسیم کر دے یا ان کو کوئی حاجت ہو جس کی بنا پر وہ تقسیم کر دے پھر وہ تقسیم کر دے گا تو یہ صحیح ہو جائے گا. اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس غنیمت کے مال کو جو ہے وہ بیچا نہیں جائے گا. جب تقسیم کر دی اور ہر ایک کے آ گیا اس کے بعد وہ بیچ سکتا ہے. امام بیچ سکتا ہے نہ کوئی غیر بیچ سکتا ہے. البتہ جو پیچھے جو ہے وہ کھانے کے بدلے میں بیچی، یعنی کھانا غلہ چاہیے تھا تو کوئی چیز اٹھا کے بیچی اور کھانا لے کے کھا لیا تو یہ جائے. اور ان کا نام بیان کیا ہے. علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة لأنه لا ملك لأحد فيها، کہ غنائم کو تقسیم سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ تقسیم سے پہلے کسی کی ملک میں نہیں ہوتے. ابی سرخ اس سے پہلے البتہ کھانا اور اپنے حاجت ابن ابی سرخ فإنه اقتضى عند عثمان بن عفان وعثمان بن عفان کے پاس شک کیا. فلما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس الى البيعة، البتہ نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا. بیچ کے مال بنانا جائز نہیں. حضرت عثمان سے لے کر آئے. باب فی الرجل ينتفع من الغنیمة بشیء. فقال یا نبی اللہ بیان میں کہ غنیمت میں سے کچھ چیز کے جو نفع اٹھا لے. قال حدثنا سعيد بن منصور قال عثمان بن ابي شيبة المعنى قال ابو داود واخبرنا لحديثه وانا لحديثه اكثر. قال حدثنا ابو معاوية عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني. حضرت عثمان نے کہا کہ باعیے یا نبی اللہ، باعیے اے اللہ کے نبی آپ بیعت کیجیے عبداللہ اللہ کے بندے کو. فرفع راسہ فنظر الیہ ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا سر اٹھایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فی المسلمین. مسلمانوں کی غنیمت میں سے ملے گئے جانور کے سواری پر واجب سوار نہ ہو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے. حتی اذا عاجفها ردها فی. 3 دفعہ آپ نے اس کی طرف دیکھا یہاں تک کہ اب یہ بھی استعمال ہے کہ 3 مرتبہ دیکھا یا 3 دن تک دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے لیکن بیعت نہ کی. کل ذالک یابا، کہ اسے جب دبلا کر ڈالے تو مانے غنیمت میں واپس لوٹا دے. ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمین. مسلمانوں کی جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو تو مسلمانوں کی غنیمت سے بھی کپڑا نہ پہنے. 3 دنوں کے بعد آپ نے اس سے بیعت کی. پھر آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے جب اسے پرانا کر دے تو غنیمت کے مال میں واپس کر دے. ما کان فیکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی جو ہے وہ رجل رشید نہیں تھا، کوئی عزت مند آدمی نہیں تھا. قوموا الی ھذا، اس کی طرف کھڑا ہوتا. حیث جہاں سے رآنی سے مجھے دیکھا تھا یدی ان بیتی، کہ جب میں نے اپنا ہاتھ اس کے بیع سے روک دیا تھا فیقتل، اس کو قتل کر دیتا. فقالوا ما ندری یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے تھے کہ ما فی نفسک، آپ کے دل میں کیا ہے، الا او ما الینا بعینک، مگر یہ کہ آپ اپنی آنکھوں سے ہمیں اشارہ کر دیتے تو ہم یہ کام کر گزرتے. قال، تو آپ نے فرمایا انه لا ينبغي للنبي ان تكون
لو خانیت الآن کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے لیے جو آنکھ کی خیانت ہو. قال ابو داود وكان عبد الله اخا عثمان الرواتی. عبداللہ جو حدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا ابراہیم کے رضائی بھائی تھے. وكان ولید ابن عقبہ اخا عثمان لامه. اور ولید ابن عقبہ جو تھے وہ عثمان کے ماں شریک بھائی تھے. ضربه عثمان الحد اذا شرب الخمر. حضرت عثمان نے انہیں جو ہے وہ حد لگائی تھی پھر جب انہوں نے شراب پی تھی. عن ابی اسحاق السبیعی. یہ جو عبداللہ بن سعد بن ابی صرف یہ چوتھے آدمی تھے. چار آدمی یہ جو چار آدمی تھے اس کے بارے میں دوسرے روایات میں آتا ہے کہ یہ کون آدمی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں نسائی کے الفاظ ہیں. میں غزوہ بدر میں گزرا تو جال کو پڑا وہ دیکھا اور اس کا پاؤں زخمی تھا. میں نے کہا اللہ کے دشمن ابو جہل. آخر اللہ نے لوگوں کو امان دیا سوائے چار آدمیوں کے امراتین اور سوائے دو عورتوں کے. کرو وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْفَارِ الْكَعْبَةِ. اگر تم ان کو میں اس سے ڈر نہیں رہا تھا کہ پردوں میں لٹکا ہوا پاؤ چھپا ہوا پاؤ اگر کعبے کے پردے میں سے لٹکے تب بھی قتل کرنا ہے کیونکہ یہ نبی پاک کی صحیح کیا کرتے تھے. ان میں ایک تو اکرمہ بن ابی جہل تھے اور عبداللہ بن خطل اور مکیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سر جس کا ذکر یہاں اس حدیث کے اندر ہے جو عثمان ابن عفان کے پاس چھپے ہوئے تھے. یعنی یہ کوئی عار کی بات نہیں. عبداللہ بن خطل جو ہے یہ اس جب صحابہ نے دیکھا تو یہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور اس کو وہیں جو ہے وہ مار دیا گیا. اور سعد بن قریش اور ہمارے ابن یاسر اس کی طرف بڑھے لیکن وار کارگر نہ ہوا. سعید بن قریش خرید اور ہمارے ابن یاسر اور سعید نے ہمارے سے سبقت کی اور انہوں نے قتل کر دیا. اور مکیس بن سبابہ تو اسے لوگوں نے جو ہے ایک بازار میں پایا اور بازار کے اندر اس کو قتل کر دیا. اور اکرمہ جو ہیں یہ سمندر میں کشتی میں چلے گئے اور ان کو جب تیز آندھی لگی تو اس کا اصلہ لیا اور کشتی والوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو. بات یہاں پر بالکل واضح ہے اس لیے کہ تمہارے جو معبود ہیں وہ تمہیں نہیں بچا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو مجھے جو ہے وہ میرے معبود نے مجھے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ سمندر سے نہیں بچا سکتی سوائے اخلاص کے. اور وہی چیز جو مجھے بر میں بچاتی ہے جو ذات وہی مجھے یہاں بچائے گی. اور پھر یہ کہا کہ اللہم ان لکا علی احدن ان انت عافیتنی مما انا فیہ ان آتی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خط اضع یدی فی یدی فلاجدن وقفا کریما فجاء فاسلما. تو پھر انہوں نے وہاں جواب دیا گیا کہ ممکن ہے کہ حضرت ابن مسعود نے محمد ایمان لے اور ایمان لے آئے اور ان کے اسلام قبول کر لیا گیا. بات ظاہر ہو جائے گی کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ ان کے بارے میں آتا ہے کہ فإنه اختبأ. یہ حدیث استعمال کر لیا یہ چھپ گئے تھے اور آپ ان سے بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن پھر جب آپ نے بیعت کر لی تو پھر آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ اس کو اگر قتل کر دیتے تو میں تمہیں منع نہ کرتا کیونکہ اسلام میں یہ نہیں لایا تھا. تو یہاں پر باب جو باندھا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فی الاسیر یقتل ولا یعرض علیہ السلام کہ وہ جنہیں قتل کیا جائے اور ان پر اسلام پیش نہ کیا جائے. تو یہ اسی طرح کے تھے ان کے سامنے آپ ان کے سامنے گویا کہ قیدی ہی کی شکل میں تھے اور انہیں اگر قتل کر دیا جاتا تو آپ اس پہ نفیذ نہ کرتے لیکن اسلام لانے سے پہلے کی بات اسلام لا چکے تو پھر ان کو قتل نہیں کیا. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا زید بن حباب قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أربعة لا في حل ولا حرم. صحابی کا غزوہ خیبر کے دن انتقال ہو گیا لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں فسماہم پھر آپ نے ان کے نام بیان کیے. فقال صلوا علی صاحبکم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو. وکینتین اور دو گانے والی ہیں. کانت علی مکیس غیرت وجوہ الناس لذالک لوگوں کے چہرے جو ہے وہ بدل گئے. اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی یہ ہے جو نہیں چھوڑنا. فقتلت احداہما ایک ان میں سے قتل کر دی گئی. فقال ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ. تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھی نے جہاد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دھوکہ کیا خیانت کی
ففتشنا متاعه تو ہم نے اس کا سامان تلاش کیا فوجدنا تو جو ہے خرزا من خرز یہود لا یساوی درہمین تو ہم نے اس کا سامان ڈھونڈا یہود کے نوموں میں سے چند مونگے ملے جن کی قیمت 2 درہم کے زیادہ نہیں تھی 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھا. جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح میں اس کی صنعت کو ابن العلا سے نہیں سمجھ سکا مال لینا یہاں پر کہ آپ نے فرمایا کہ لا امنهم ای لا اوتیہم الامان میں ان کو امان نہیں دوں گا. خرز محرک الجوہر وما ينظر یعنی موسی وغیرہ کئی نہ کہتے ہیں امتن غلط جانے والی کہ یہ یہودی سے لیے گئے تھے. قال حدثنا اکثر مغنیہ پر بولا جاتا ہے كان نبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلمي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خیبر کے سال ہم نکلے نبی پاک کے ساتھ فلم نغنم ذهبا ولا بركا الا الثياب والمتاع محمد بن تو ہمیں جو ہے وہ ابو داؤد کے شیخ ہم نے غنیمت میں نہ سونا پایا نہ چاندی سوائے کپڑوں کے اور سامان کے اور اموال. قال فوجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نحو وادی القرى کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرى کی طرف متوجہ ہوئے. قال حدثنا الكنبي عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى راسه کالا غلام ہدیے میں دیا گیا تھا لوہے کی ٹوپی یقال له مدعم جس کو مدم کہا جاتا تھا. انہوں نے ستارا تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا حتی اذا كانوا بوادی القرى جب یہ وادی قرى میں پہنچے فبینا مدعم یخط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اسی دوران کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا پڑا ہے. فقال لقتلوا مدن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا پالان اتار رہا تھا. یہ عبداللہ ابن خطل تھا. وكان ابو اذ جاءه سام جب اس کے پاس ایک تیر آیا فقتل اس تیر سے قتل کر دیا. فقال الناس هنيئا له الجنہ لوگوں نے کہا کہ اس جنت کی مبارکباد ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا ہرگز نہیں والذی نفسی بیدہ قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من المغانم لم تصبها المکاسم کہ وہ چادر جو اس نے خیبر کی لڑائی میں غنیمت کے مال سے تقسیم سے قبل لی تھی اس پر آگ بن کر بڑھ رہی ہے جو تقسیم نہیں ہوئی تھی. لتشتعل علیہ نارا فلما سمعوا ذلك جب صحابہ نے سنا تو جاء رجل بشراک او شراکین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص ایک یا 2 تسمے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراک من نار او شراکان من نار یہ آگ کا ایک تسمہ ہے. یہ فرمایا آگ کے 2 تسمے ہیں یعنی اگر تم واپس نہ کرتے تو تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا. اس کے بارے میں شرح نے بیان کیا ہے کہ اس کو سعید ابن خریس نے قتل کیا تھا اور یہاں پر ہے کہ اس کو جو ہے وہ ابو برزہ اسلمی نے قتل کیا تھا. باب فی الغلول اذا كان يسيرا يتركه الامام ولا يحرك رحله. عبداللہ بن ابی سرخ کو جو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ غلول کے اندر مال غنیمت کے اندر جو ہے خیانت کے اندر جب وہ تھوڑی ہو اور جسے امام چھوڑ دے اور اس کے کتابیں چلائے. یہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور یہ خود بھی. قال حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن عبد الله بن شوذب قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد عن ابي بريدة عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب غنيمة امر بلال فنادى في الناس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غنیمت ملتی تو آپ بلال کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں. اس روایت فَيَجِئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ کہ پھر وہ اپنے غنیمتیں لے آتے آپ اس میں سے جو وہ خمس نکال دیتے 5 پیسے نکال کر دونوں روایتوں کے اندر تدویق ہے
یہ تین حضرات تھے، سعید بن قریش اور عمار تینوں نے اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ مال غنیمت مدد کی اور جا کے قتل کیا، تو یہ ایک جو ہے وہ بال لے آیا، ایک لگام لے کر آیا اس کو ایک قتل کیا بال کی بنی ہوئی تھی۔ بابن فقال یا رسول اللہ هذا فيما كنا اصبناه من الغنیمة، جو کچھ ہم نے پایا تھا غنیمت میں اسی میں سے تھا، اسی میں سے ہے۔ فقال اسمیت بلالا ینادی، تو نے بلال کو آواز دیتے سنا تھا ثلاثا 3 بار۔ قال نام کا جی ہاں، قال فما منعك ان تجيء به، یہ چیز لانے سے کس نے منع کیا؟ فصبر الیہ فقال، اس نے جو معذرت کی آپ کے سامنے اور کہا کن انت تجیء قال اخبرني عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی حریرہ عن عمرو بن مرۃ عن ابراہیم قال اراد الضحاک بن قیس ان يستعمل مسروقا، تو اس نے کچھ عذر بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ، قیامت کے دن لے کر آنا، میں تم سے اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ کہ ضحاک ابن قیس نے ارادہ کیا کہ وہ مسروق کو، یہ جو ہے وہ تغلیظ اور تشدید کے بعد سے ہے غلول کے اندر۔ غلول کے بارے میں امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، خواہ وہ توبہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ قبول نہیں کیا، تو اور اس کو جو ہے اس کے حوالے کر دیا کہ قیامت کے دن لاؤ گے تب بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو اب پھر جو غال ہے، جو یہ خیانت کرنے والا، یہ کیا کرے گا جب وہ توبہ کرے؟ تو سوری اور رضائی اور لیس اور مالک کہتے ہیں کہ اس کا خمس جو 5واں حصہ جو ہے وہ امام کے حوالے کر دے، باقی کو صدقہ کر دے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی ملک میں ہے ایسے آدمی کو تو اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے، اور اگر اس کی ملک میں نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں کہ وہ کسی اور کا مال صدقہ کرے۔ اور کہا کہ واجب یہ کہ وہ امام ہی کے حوالے کرے جیسے دوسرے اموال کیے جاتے ہیں۔ اور حنفیہ کا قول اس میں یہ ہے کہ جو سیر کبیر کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز میں غنیمت میں سے کوئی چیز جو ہے وہ خیانت کے طور پر لے آتا ہے چوری کر کے، پھر جو ہے وہ نادم ہو جاتا ہے، قسمت کے بعد اگر وہ امام کے پاس کو لے کے آئے تو پھر جو ہے وہ چیز ہمارے نزدیک تقسیم کر دی جائے۔ امام کے لیے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوراد قتل ابی کا جٹلا دے جس نے کہا ہے، اور کہتے کہ میں نہیں جانتا تیری سچائی کو، اور یا یہ ہے کہ جب اس سے جو ہے وہ لے کے اس پہ تقسیم کر ہمارے باپ کے قتل کا ارادہ کیا، یعنی ہمارا بن عقبہ کو کہا انہوں نے، اور اسے جو ہے وہ خمس نکالے اور باقی جو ہے وہ ان مجاہدین کو اگر ممکن ہو تو دے دے۔ آپ کے باپ نے کہا من للسبیتی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت کے اندر یہ جو چوری کرنا ہے اور یہ جو قال النار مال کو جو ہے وہ بغیر اجازت کے لے جانا ہے اور خیانت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت پسندیدہ فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارحم الراحمین ہونے کے بعد جو عبارت ہے ضیاء سے، اور آپ جو ہے وہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ کن انت تجیء به یوم القیامہ فلن اقبلہ عنک، تمہارے لیے آگے تمہارے بچوں کی بات کو وہ جانے اور کرب جانے، پر اللہ پاک جو ہے وہ تو اپنی فکر کر اپنے بچوں کے معاملے کو چھوڑ، اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت کرے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر فقط رضیت لک ما رضی لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیق عطا کرے۔ میں تیرے لیے اسی بات پہ تیرے لیے جو ہے وہ اللہ کی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ مسروق نے گویا کہ ہمارا بن عقبہ کو طعن کیا، یعنی تم مجھے کہتے ہو کہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کو جو ہے وہ قاتلوں کی بقایا کو کیا کر رہا ہوں، امیر بنا رہا ہوں، عامل بنا رہا ہوں، تو مجھ پہ یہ طعن کرتے ہو۔ انہوں نے آگے سے بدلہ یہ لے لیا کہ تمہارے باپ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یہ بات کی تھی، اور تم ظاہر اسی کی اولاد ہو، اور تمہارے میں کہا تھا کہ ان کے لیے آگے، تو گویا کہ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ یہاں پر جو درمیان دوسرے باپ کے ساتھ مناسبت اس بات میں ہے کہ یہ جو عمارہ بن عقبہ ہیں
ان کے جو باپ عقبہ تھے ان کو صبراً قتل کیا گیا تھا، اور یہی اس بات کی مناسبت اس بات سے یہاں سے بنتی ہے۔